چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ کیا نام ہے پروگرام کا؟ قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام میں ہم قرآنی معلومات حاصل کیا کرتے ہیں۔ بدھ کے دن اور جمعہ کے دن کڈس مدنی چینل پر یہ پروگرام آتا ہے، اور اس پروگرام سے ہم قرآنی واقعہ بھی سنتے ہیں، قرآن پاک کے پیغامات بھی سنتے ہیں، تلاوت بھی کی جاتی ہے، نعت شریف بھی سنائی جاتی ہے، نبی پاک کی شان بھی بیان کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آیت کا شان نزول بھی ہم سنتے ہیں۔ بہت کچھ اس پروگرام کی ایک ہی ایپیسوڈ میں، ایک ہی گھنٹے میں ہم لوگ سیکھ لیا کرتے ہیں، سن لیا کرتے ہیں، بہت سارے علم دین حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے اگر ہماری پچھلے ایپیسوڈز نہیں دیکھے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر پچھلے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں اور اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں، بلکہ شیئر کریں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو درود پاک پڑھنے کی ایک پیاری سی فضیلت سناتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی، زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی، زیادہ گناہوں کی معافی ملے گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 116 کی ہم نے تلاوت سنی ہے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آیت سنی اور آیت کا ترجمہ بھی آپ کو بیان کر دیا گیا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک پیارا سا کلام سناتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر
تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے ایک خاص مہک آنے لگی موجے ہوا میں ایک خاص مہک آنے لگی موجے ہوا میں آثار بتاتے مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے یاد کی رہے دل میں جمال کا نظر میں یاد کی رہے دل میں جمال کا نظر میں نام کا زبان پر اچھا تو یہی ہے اچھا تو یہی ہے نام کا زبان پر رہے اچھا تو یہی ہے اچھا تو یہی ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے سبحان اللہ. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15
سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 15 ہمارا کنٹینیوسلی چل رہا ہے اور اس میں سورہ کہف چل رہی ہے، اور آج آپ کو جو آیت قاری صاحب نے پڑھ کر سنائی ہے وہ آیت نمبر ہے 7. آیت نمبر کون سی ہے؟ 7. اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو 6 جو آیت تھی اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کی تھی، اور ابھی آیت نمبر 7 کے بارے میں آپ کو کچھ بیان کرتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے زمین میں موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ زینت بنایا یعنی کہ اس کی بیوٹی کے اندر، اس کی خوبصورتی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ اضافہ کرتی ہیں. اور چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں وہ ہوں، یا چاہے وہ چیزیں ہوں کہ جو کہ کان سے نکلتی ہیں. کان سے مراد یہ والا کان نہیں ہے، کان سے مراد کیا ہے کہ وہ زمین کے اندر وہ کان بنی ہوتی ہے، ایک بڑا سا گہرا گڑھا ہوتا ہے، یا بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر یوں کہہ لیں کہ وہ بڑے بڑے گڑھے ہوتے ہیں اور اس کے اندر مختلف قسم کی معدنیات جو ہے وہ ہوتی ہیں. جیسے کہ پاکستان کے اندر نمک کی ایک بہت بڑی کان ہے، اسی طرح پنک سالٹ جو ہے. اور خیر یہ فرمایا گیا کہ جو چیزیں کان سے نکلتی ہیں وہ بھی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یوں کہہ لیں کہ زمین کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں، ان کو زمین کے لیے زینت بنایا گیا ہے. یا پھر جو نہریں ہیں، کتنی خوبصورت خوبصورت نہریں ہوتی ہیں. اسی طرح دریا ہوتے ہیں، اسی طرح جھیلیں ہوتی ہیں. جھیل جو بنی ہوتی ہے، اگر آپ جھیل، پاکستان کے اندر بھی کئی جھیلیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ KPK کی طرف چلے جائیں تو وہاں ایسے ایسے قدرتی مناظر ہیں کہ انسان ان کو دیکھے تو ان کے سحر میں جو ہے مبتلا ہو جائے. تو یہ قدرتی حسن ہے، یہ ایک نیچرلی طور پر بیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے. درخت لگے ہوں اور جھیلیں بہہ رہی ہوں اور دریا ہو، سمندر ہو، تو یہ جو ہے وہ کیا فرمایا گیا کہ یہ زمین کے لیے زینت ان چیزوں کو بنایا گیا ہے. اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ کیوں یہ سب چیزیں ہمیں کیوں عطا کی گئیں؟ تاکہ لوگوں کو ہم آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے. یہ چیک کر لیا جائے کہ بھئی عمل کتنا کون بندہ کرتا ہے. اس لیے کہ بھئی بتا دیا گیا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں. اب دیکھنا ہے کہ کون وہاں جو وہ نعمتیں ہیں وہاں جا کر وہ صرف اور صرف دنیاوی کاموں کے اندر ہی لگ گیا ہے، سیر و تفریح کے اندر ہی لگ گیا ہے، اور جو ہے وہ جو ضروری کام تھے، جو دین اسلام کی تعلیمات تھی، ان کو چھوڑ دیا. تو کہا گیا کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے گویا کہ ایک طرح سے آزمائش بھی ہیں کہ بھئی اب چیک کیا جائے گا کہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، کون تقوی کو اختیار کرتا ہے اور جن چیزوں سے بچنے کا کہا گیا ہے ان سے بچتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ حیوانات ہیں، اس میں سے ہر حیوان کھانے کی پرمیشن تو نہیں ہے نا. ایسے ہی ہر جاندار، ہر جانور کا گوشت حلال تو نہیں ہے. مخصوص جانور ہیں ان کا ہی آپ گوشت کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کسی اور جانوروں کا گوشت نہیں کھا سکتے. اسی طرح جو درندے ہیں ان میں سے آپ کسی کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھا سکتے. اب جو کھا سکتے ہیں ان کے بارے میں سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ بھی کون کون سے مسلمانوں کے یہاں پر حلال ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح پینے کے جو مشروبات، دنیا جہاں کے اندر ہر قسم کے مشروبات ہیں، لیکن جو جائز ہیں وہ جائز ہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے. شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا. نشہ ہے اسی دنیا کے اندر پایا جاتا ہے نا، لیکن کہا کہ اس کے قریب بالکل بھی نہیں جانا. اب ان میں بعض وہ ہیں کہ جن کو اپنانا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو آپ اپنا سکتے ہیں، ان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو دین اسلام کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے، اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس طرح کے جو مناظر ہوں یا اس طرح کے جو بھی معاملات ہوں، ان سے آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو استفادہ کرنا ہے، جو فائدہ اٹھانا ہے آپ اٹھائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور آیت سنتے ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 30-31 میں ارشاد فرماتا ہے إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب
ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو اچھے عمل کرنے والے ہوں ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست آیت ہے، اور جنتیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اس آیت میں جنتیوں کے بیٹھنے کے انداز تک کو بیان کر دیا گیا۔ ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہے وہی آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر ہے 30 اور 31۔ یہ دو آیات آپ کو ہم نے بیان کی ہیں سورہ کہف کی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، بلکہ انہیں ان کی نیکیوں کی جزا دیتے ہیں۔ اور ان کی جزا کیا ہے، اجر کیا ہے؟ اچھے کام کیے ہیں تو ثواب کیا ہے، انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ انہیں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی جنت عطا کر دی جائے گی، جنت کے باغات دے دیے جائیں گے۔ اور کمال یہ ہے کہ جب وہاں وہ ڈالے جائیں گے تو ایک دفعہ جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی شخص جنت سے نکالا نہیں جائے گا، نہ نکالا جائے گا نہ کسی کو موت آئے گی۔ ایسی کمال کی بات ہے کہ فنا نہیں ہے، جنت باقی رہنے والی ہے، اور جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہے گا۔ تو خیر کہا گیا کہ وہاں پر جو ہے وہ جنت کی نعمتیں ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ ہر جنتی کو سونے اور چاندی اور موتیوں کے کنگن اور زیورات پہنائے جائیں گے۔ انہوں نے سونا، وہاں سونا حرام نہیں ہوگا، وہاں پہنایا جائے گا سونے، چاندی اور مختلف قسم کے جو اصلی بالکل پیور، وہاں پر تو کسی قسم کی ملاوٹ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں کی جو چیزیں ہوں گی اس کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی ایسی کمال کی وہ چیزیں ہوں گی۔ اور کہا کہ وہ بہت خوبصورت قسم کے ریشمی لباس پہنے ہوئے ہوں گے، کوئی باریک لباس ہوگا، کوئی موٹا کپڑا ریشم کا ہوگا، اور وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ کیا انداز ہوگا کہ وہاں تخت بھی لگے ہوں گے اور اس پر تکیے بھی لگے ہوں گے، اور جنتی مزے سے ان تکیوں کے اوپر ٹیک لگا کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ یا پاک پروردگار تو نے ہمیں کیسی عظیم الشان جگہ عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے وہ جنت میں نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے، کیونکہ جنت میں سب سے افضل جنت وہی ہوگی کہ جہاں حضور ہوں گے، اور وہ اس جنت کا نام کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ جنت الفردوس، یہ تمام جنتوں کے اندر، تمام جنتوں میں یہ سب سے افضل جنت ہے۔ ہم اس میں نبی پاک کے پڑوس کا سوال کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر عمل کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز جنت ہماری منتظر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیغامات قرآن کا سیگمنٹ تھا، میسیج آف قرآن اس سیگمنٹ کا نام تھا، اور بہت پیارے آج بھی ہم نے پیغامات سنے ہیں۔ پہلے پیغام میں ہم نے دنیاوی نعمتوں کے حوالے سے سنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جھیلیں بھی عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک نے دریا بنائے ہیں، نہریں بنائی ہیں، اور اس کے علاوہ جناب کانیں بھی ہیں، تو سونے کی کانیں ہیں، کوئلے کی کانیں ہیں، نمک کی کانیں ہیں۔ ہمارے لیے اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں اس دنیا میں رکھی ہیں، زمین میں رکھی ہیں، زمین کے اندر بھی رکھی ہیں، زمین کے اوپر بھی رکھی ہیں، پانی میں بھی رکھی ہیں، ہوا میں بھی رکھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو پیغام تھا، دوسرا جو میسج تھا، اس میں ہم نے جنتی نعمتوں کے حوالے سے سنا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے وہاں سے دوبارہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے، باغات بھی ہوں گے، وہاں پہ نہریں بھی ہوں گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پڑوس عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں اور اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں،
اور آج ہم پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ آئیے بچوں، اس آیت کا شان نزول نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، جنتی صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پاک سے ہجرت کر کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مدینہ پاک تشریف لے جا رہے تھے، تو نان مسلمز کے ایک گروپ نے آپ کا پیچھا کیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ نان مسلمز آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے اترے اور فرمانے لگے، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک میرے پاس تیر ختم نہ ہو جائے اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اور اگر تم لوگ میرا پیچھا چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنے اس مال کا بتا دوں گا جو مکہ پاک میں ہے۔ مال کی آفر سن کر وہ نان مسلمز اس بات پر راضی ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے مال کا پتہ انہیں بتا دیا، اور وہ واپس چلے گئے، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مدینہ پاک کی طرف چل پڑے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جان فروشی بڑی فائدہ مند تجارت ہے، اپنی جان کے بدلے اپنا سارا مال اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے دے دینا بڑا ہی فائدہ مند سودا ہے۔ اور اس طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے حکم پر اپنا مال قربان کر لیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا آیت کا شان نزول۔ آج ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمیں سنایا گیا ہے۔ بہت سے بچوں نے، بہت سے بڑوں نے اس صحابی کا نام بھی پہلی دفعہ ہی سنا ہوگا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ میں ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ کو ہم بیان کریں گے ایک قرآنی واقعہ، اور آج جو ہم واقعہ سنا رہے ہیں نہال بھائی، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک کے نبی ہیں۔ ان کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ اچھا، تو ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا جو واقعہ ہے، آئیے آج وہ سنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سے سنا ہوا ہو، اور جو بچے ہیں اور جو بڑے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوا ہو، لیکن بعض اوقات بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط سنی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات باتیں سنی ہوتی ہیں تو اس میں بعض اوقات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار شاید اسی طرح کا واقعہ تھا، شاید اسی طرح سنا تھا۔ تو آج سنیں گے تو انشاءاللہ پکا ہو جائے گا، اصل بات بھی پتہ چل جائے گی کہ یہ بات تھی کیا۔ پیارے پیارے بچوں، جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو کچھ لوگ تورات کا علم رکھتے تھے، تورات شریف جو ہے وہ اس کو جاننے والے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ ان کا دین ختم کر دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تورات شریف لے کر آئے تھے وہ تورات شریف چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے انجیل نازل فرمائی تھی، تو پھر وہ کتاب بھی تبدیل ہو گئی، احکامات بھی تبدیل ہو گئے، دین بھی تبدیل ہو گیا۔ پہلے دین موسوی تھا، شریعت موسوی تھی، اور پھر بعد میں دین عیسوی ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ دین چلتا رہا۔ تو چونکہ تورات شریف جو لوگ پڑھتے تھے، جو تورات کو جاننے والے تھے، تورات کے ماننے والے تھے، ان کو پتہ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کے دین کو ختم کر دیں گے، ان کا پچھلا دین ختم ہو جائے گا اور نیا دین آ جائے گا، اور وہ نئے دین کو پھیلائیں گے۔ اور جب ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے نبی ہونے کا اعلان سنا تو وہ لوگ آپ سے دشمنی کرنے لگ گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا جو پرانا دین ہے وہ ختم ہو جائے، لہٰذا وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ فیل کرنے لگے، یہ محسوس کرنے لگے کہ اب وہ لوگ
اللہ پاک پر ایمان نہیں لائیں گے اور مجھ پر اٹیک کرنے کی، حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگیں گے۔ اتنی انہوں نے مخالفت بڑھا دی، اتنی انہوں نے دشمنی بڑھا دی کہ آپ کو جو ہے وہ اب یہ یقین ہو گیا کہ اب جو ہے نا وہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اور اب میرے اوپر حملہ کریں گے، یہ میری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے یوں کلام فرمایا، آپ نے لوگوں سے بات چیت کی، اور کس طرح کلام کیا قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے، یعنی کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے، کون میری مدد کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے کیا جواب دیا، ارشاد فرمایا قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ یہ انہوں نے بات کہی کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، ہم تو آپ جو دین لے کر آئے ہم تو اس کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے، بس کچھ ہی لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے، باقی لوگ تو ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور پھر وہ لوگ دشمنی کرتے رہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ پلاننگ کرنا شروع کر دی کہ بھئی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ہم نے قتل کرنا ہے۔ یہ وہ پلاننگ کرنے لگے، ہاں سیریسلی طور پر وہ یہ پلان بنانے لگے، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ پر اب اٹیک کیا جائے گا اور جانی حملہ آپ پہ کیا جائے گا، جس کو کہا تھا نا قاتلانہ حملہ۔ اور اس کے لیے ان لوگوں نے تطیانوس نامی ایک بندے کو سلیکٹ کر لیا، اس کا نام تھا طا سے تطیانوس، آگے جی یہ تطیانوس ہے بندہ، یہ جو ہے وہ آپ پر حملہ کرے گا اور آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے یہ جائے گا۔ اب ہوا کیا، ہوا یہ کہ وہ اٹیک کرنے کے لیے چلا گیا، اور اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ ایک بادل کو بھیجا، جناب جبریل امین آئے، ایک بادل کو لے کر آئے، اور بادل نے آپ علیہ السلام کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اب کیا ہوا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے، آپ تو آسمان پر چلے گئے، اندر کون رہ گیا؟ تطیانوس۔ کون رہ گیا؟ تطیانوس، وہ قتل کرنے کے لیے وہ گیا تھا نا، تو وہ بندہ رہ گیا، تطیانوس اس کا نام تھا۔ باہر بندے کافی دیر تک انتظار کرتے رہے کہ بھئی یہ تو قتل کرنے گیا تھا، یہ تو باہر آ ہی نہیں رہا، اگر قتل کر دیا ہوگا تو پھر تو اس کو باہر آنا چاہیے تھا۔ اب وہ کافی دیر ویٹ کرتے رہے، پھر اس کے بعد جب کافی دیر گزر گئی تو لوگوں نے سوچا کہ چلو بھی چل کے دیکھتے ہیں کہ بھی کیا معاملہ ہوا، تطیانوس کہاں چلا گیا اور اب تک کیوں نہیں آیا۔ لہذا غیر مسلمز جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ تو حیران ہو گئے۔ حیران کیوں ہوئے؟ حیران اس لیے ہوئے کہ اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود تھے اور تطیانوس باہر سے اندر گیا تھا، تو اب اندر کتنے بندے ہونے چاہیے تھے؟ 2 ہونے چاہیے۔ جواب دیں کتنے ہونے چاہیے تھے؟ 2۔ اندر ایک ہی بندہ تھا، اندر کتنے بندے تھے؟ ایک۔ اور کنڈیشن یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، اب جو بندہ اندر آپ کو قتل کرنے تطیانوس جو گیا تھا، اللہ پاک نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی شکل سے تبدیل کر دی تھی، اور باقی اس کی اپنی باڈی تھی، صرف شکل اس کی کیسی لگتی تھی؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی، اس کی شکل تبدیل کر دی گئی۔ اور پھر کیا ہوا، جب یہ لوگ اندر گئے تو انہوں نے باڈی کو تو دیکھنا دور کی بات ہے، تو بندے کی پہچان تو شکل دیکھ کر ہوتی ہے۔ جب انہوں نے شکل سے دیکھا تو وہ یہی سمجھے کہ یہی معاذ اللہ جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ تو حیران ہو گیا، وہ سوچنے لگے کہ بھائی اگر یہ جو ہے وہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں چلا گیا، اور اگر یہ ہمارا بندہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ اب وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ خیر انہوں نے جو ہے جب وہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے اندر بندہ موجود ہے، چنانچہ غیر مسلمز نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر تطیانوس کے اوپر ہی حملہ کر دیا، اپنے بندے پر ہی اٹیک کر دیا، کیونکہ وہ پہچان نہیں سکے تو اس کی شکل تبدیل ہو گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بولا بھی اپنا ہمارا بندہ پتہ نہیں کہاں ہے، اس کو تلاش بعد میں کریں گے، پہلے ہم اندر آ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر ہی اپنے بندے کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے انہوں نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا اس کو، اور وہ اپنے طور پر سمجھ رہے تھے کہ بھی ہم نے جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی تھی، اور وہ جو ہے وہ جناب جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ایک بادل نے ان کو چھپا لیا تھا، اور وہ آسمانوں کی طرف چلے گئے تھے۔ اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی یہ معاملہ ہے کیا، اندر تو 2 بندے ہونے چاہیے تھے، ہے ایک بندہ۔ تو جب اس کی فیملی والے آئے، جو تطیانوس بندہ تھا اس کی فیملی والے آئے، تو انہوں نے دیکھ کر پہچانا کہ بھئی یہ پوری باڈی تو ہمارے بندے کی ہے، اور صرف شکل جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔
اب وہ اس میں اس معاملے پر اتنے پریشان ہوئے کہ آپس میں ہی لڑنے لگے، آپس میں ان کے اندر جھگڑا ہو گیا، آپس میں لڑائی ہو گئی، اور ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی یہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز واقعہ تھا، اور سچا واقعہ تھا، سچا واقعہ ہے، بالکل سچا واقعہ، کیونکہ قرآنی واقعہ ہے، قرآن پاک کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ اور اگر آپ تفصیل سے اس واقعے کو اور پڑھنا چاہتے ہیں تو پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر 55، آیت نمبر 55 ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل سے اس واقعے کو بیان بھی کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو کس طرح بیان کیا ہے، ہم قاری صاحب کی زبانی وہ سنیں گے بھی۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ اور میں آپ کو اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر جب تم میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے جو کہ وہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے۔ اس کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، عجائب القرآن نام کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، آپ اس کے اندر اس واقعے کو مزید تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اب بھی زندہ ہیں، نہال بھائی اب بھی زندہ ہیں۔ اللہ پاک کے 4 نبی ایسے ہیں، اللہ پاک کے 4 نبی ایسے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں۔ بعض بڑوں کو بھی یہ بات نہیں پتہ ہوتی۔ 4 اللہ پاک کے نبی ایسے ہیں جو کہ زندہ ہیں، ابھی تک ان کو اللہ پاک کے جو وعدہ ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک ان کو جو ظاہری طور پر موت ہے وہ نہیں آئی ہے۔ 4 میں سے میں یہ آخری بات کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ العزیز اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے کہ 4 اللہ کے ان نبیوں میں سے جو ابھی تک زندہ ہیں، 2 زمین پر ہی ہیں اور 2 آسمانوں میں۔ کیا بات، ہاں 2 زمین میں، لیکن پتہ نہیں ہے کسی کو کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو ہر سال نہال بھی حج کرنے بھی آتے ہیں، ہر سال حج کرتے حج کرنے بھی آتے ہیں اور حاجیوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ کیا بات، لیکن حاجیوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ تو زمین میں 2 کون سے ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ نہال بھائی کا ہاتھ اٹھا ہے ماشاءاللہ۔ نہال بھائی آپ تو ویسے ہوسٹنگ کی سیٹ پر ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کا ہاتھ اٹھا ہے، نام بتائیں گے اپنا؟ روحان بھائی بتائیں، جو 2 اللہ کے نبی اس وقت زمین پر بھی ہیں اور باقاعدہ حیات زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ 2 اللہ کے ایسے نبی ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر ہی موجود ہیں، کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا۔ اور 2 اللہ کے نبی وہ ہیں جو آسمانوں میں ہیں، ایک تو آسمانوں میں ہے اور ایک اس وقت جنت کے اندر ہی ہے۔ تو وہ 2 کون ہیں کسی کو معلوم ہے؟ یہاں سے تو آگے میں چاہ رہا ہوں یہاں سے بھی کوئی بچہ اگر بیان کر دے، کسی کو معلوم ہے؟ انزل بھائی، نعت خواں صاحب، آپ ہی بیان کریں پھر اگر آپ کے ذہن میں ہوں۔ جو آسمانوں پر ہیں ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی ہم نے واقعہ بھی سنا، اور جو اس وقت جنت میں ہیں ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ کیا بات ہے، حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت جنت کے اندر موجود ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آسمانوں پر ہیں، اور دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے، اور پھر اپنی جو ان کے کچھ سال ہوں گے وہ اپنی زندگی گزاریں گے، اور پھر پوری اس کی تفصیل ہے، آپ اس کو بہار شریعت کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی بقائے زندگی کس طرح گزرے گی۔ لیکن یہ ایک بات لازمی میں یہاں پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ ایز اے نبی ہونے کے نہیں آئیں گے، یعنی نبی پاک علیہ السلام ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے امتی کے طور پر تشریف لے کر آئیں گے، اور نبی پاک کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کے دین اسلام ہی کی تبلیغ اور اسی کی اشاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے
نبی پاک کی امت میں شامل فرما. کیا بات ہے. تو اس طرح اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول بھی فرمائے گا. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی بھی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہم بھی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش, یہ دعا پوری ہوگی, اور قیامت سے پہلے, قیامت کے قرب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ایزا امتی تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی پاک علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتے ہیں, بڑی محبت کا انہوں نے اظہار کیا ہے. اور جب ایک دفعہ ان کے کئی حواری جو ان کے ساتھی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبی پاک علیہ السلام کے فضائل بیان کیے, نبی پاک کی شان کو بیان کیا, تو ایک حواری نے کہا کہ کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ سے بھی وہ افضل ہوں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں, وہ مجھ سے بھی افضل ہوں گے. اور جو میں عشق و محبت والی بات کر رہا تھا نا, تو انہوں نے ایسا زبردست جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ وہ اتنے افضل ہوں گے, اتنے افضل ہوں گے کہ اگر اس نبی علیہ السلام جو اللہ پاک کے آخری نبی ہوں گے, ان کے نعلین کے تسمے باندھنے کی سعادت عیسیٰ ابن مریم کو مل جائے تو یہ اس کے لیے بڑے شرف اور بڑے عزت کا مقام ہوگا. سبحان اللہ, رتبے والی بات ہوگی کہ ان کے نعلین کے تسمے باندھنے کا شرف مجھے حاصل ہو جائے. تو وہ اپنے انداز میں محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, واقعہ ہم نے سن لیا ہے, قرآنی واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھائے جانے کا واقعہ ہم نے سن لیا ہے. اس واقعے کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ پڑھنا چاہتے ہوں تو وہ آپ عجائب القرآن ما غرائب القرآن مکتبۃ المدینہ کی بک سے پڑھ سکتے ہیں. اس کتاب کو آپ ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنتے ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ترجمہ, اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک کی پیارے پیارے ناموں میں سے ایک پیارا پیارا نام السلام بھی ہے. اس کے معنی سلامتی عطا فرمانے والا ہے. اللہ پاک نے اپنے اس نام پاک کا مظہر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے قوموں پر عذاب بھی آیا کرتے تھے. گناہگاروں کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے, زلزلوں یعنی ارتھکویک سے ہلا دیے جاتے تھے, آندھیوں یعنی اسٹارم سے اڑا دیے جاتے تھے. مگر جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اللہ پاک کے پیارے نام السلام کا مظہر بن کر تشریف لے آئے, قوموں پر یوں ایک ساتھ عذاب آنا بند ہو گئے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے خود اللہ پاک کو پکار کر کہا, اے اللہ, ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے, ہم پر دردناک عذاب اتار دے. مگر اللہ پاک نے فرمایا, ترجمہ کنز العرفان, اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دیں جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو. سبحان اللہ, یہ اللہ پاک کے نام پاک السلام کے مظہر ہیں کہ جب سے آپ دنیا میں تشریف لے آئے ہر طرف سلامتیاں ہی سلامتیاں پھیل گئیں. قوموں پر ایک ساتھ عذاب آنا بھی بند ہو گئے اور لوگوں کو سلامتی نصیب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. بہت پیارا ہم نے سیگمنٹ سنا, بہت پیاری پیاری اس میں باتیں سنی. شان محمد سیگمنٹ کا نام تھا اور ماشاءاللہ پیاری باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. عمر فیاض بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ. مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں, کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں, وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں, وہ زمین کے لیے بھی رحمت ہیں, وہ جناب ہر شے کے لیے, تمام عالمین کے لیے, تمام جہانوں کے لیے, سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں. سبحان اللہ. اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ, انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. یوٹیوب کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعہ
चलो सीखे बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया